بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آج ہم آپ کے ساتھ ایک بہت اہم، بہت خاص الخاص اسپیشل، اتنا زبردست، اتنا اعلیٰ اور اتنا عظیم نقش آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں، جو یوں سمجھ لیں کہ آپ اس میں اعظم ہے، اس میں اعظم کا نقش، یعنی ننگی تلوار، حروف ثوامت کا یہ آپ کو نقش بتائیں گے۔ حروف ثوامت وہ حروف ہیں جن سے کام لینے کا، اگر ان کی انسان زکوٰۃ ادا کر لے مکمل طور پر اپنے وقت پر، تو یہ ایسے ہی سمجھ لیں کہ ہر مسئلے کے لیے، دنیا جہان کا کوئی بھی کام ہو، مسئلہ ہو، اس کے لیے یہ ننگی تلوار کا کام کرتے ہیں۔ جو لوگ اس دنیا کے طالب علم ہیں، یعنی عملیات کی، نقوش کی، روحانیت کی، وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ حروف ثوامت کی کیا حیثیت ہوتی ہے، کیا مقام ہوتا ہے، کیا مرتبہ ہوتا ہے، اور کس طرح حروف ثوامت جو ہیں وہ کس طرح کام کرتے ہیں۔ تو آج ہم آپ کی خدمت میں وہ بہترین اور عظیم ترین حروف ثوامت کا نقش لے کے آ رہے ہیں، اور اس میں ڈبل جو کام ہے، اس حروف ثوامت کو کے عمل کو، اس کے نقش کو، جو ڈبل، جو آتشہ کرنے والی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہم آپ کو جو نقش بتائیں گے، یہ کلمہ طیبہ کا نقش ہے، اور کلمہ طیبہ جو ہمارا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ نقش ہے، یہ وہ کلمہ ہے کہ ساری زمین اور آسمان اور ساتوں زمین و آسمان ایک پلڑے میں، اور یہ کلمہ طیبہ ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے تو اس کا وزن اس سے زیادہ ہوگا۔ تو یہ بھی حروف ثوامت ہی ہیں، جتنے بھی اس کے اندر حروف استعمال ہوئے ہیں کلمہ طیبہ کے اندر، یہ سب حروف ثوامت ہیں۔ اور حروف ثوامت کی اگر انسان زکوٰۃ ادا کر لے تو اللہ اللہ سبحان اللہ، اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو بتائیں گے کہ حروف ثوامت کی زکوٰۃ کیسے ادا کی جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ فی الحال ہم آپ کو نقش بنانے کا جو طریقہ ہے یہ بتاتے ہیں۔ آپ اس کے، یہ مربع کا نقش ہوگا، یہ ایسے اس کی آپ لگا لیں گے، 5 لکیریں لگائیں گے تو یہ 4 خانوں والا نقش بن جائے گا۔ یہ 5 لکیریں ہو گئی، اور یہ ایک، اس طرف بھی 5 لکیریں لگائیں گے، اور یہ اس طرف، یہ تھوڑی ٹیڑھی میڑھی ہو گئی۔ بہرحال یہ ہمارا مربع نقش تیار ہو گیا۔ اس پر سب سے پہلے ہم لکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے بعد ہم اس کو لکھنے کا طریقہ یہ ہے، اس کی کوئی خاص چال نہیں ہے، کوئی ترتیب نہیں ہے۔ تو اس کو پہلے کھانے میں لکھیں گے لا، دوسرے میں لکھیں گے الہ، تیسرے میں لکھیں گے الل، اور چوتھے میں لکھیں گے اللہ، پانچویں میں محمد صلی اللہ، اور چھٹے میں رسول، اور آخری کھانے میں اللہ۔ اس ترتیب سے اس کو لکھیں گے۔ اب اس کی دوسری ترتیب یہ ہے، اس کی کئی ترتیبیں ہیں، فی الحال ہم آپ کو ایک ہی ترتیب سے لکھ کے بتا رہے ہیں۔ دوسرے کھانے میں پھر یہ الہ، الہ، لا الہ الا اللہ، آگے بھی اللہ، اور پھر محمد صلی اللہ، پھر آگے رسول، پھر اگلے کھانے میں اسی طرح لا الہ الا اللہ، اور پھر محمد صلی اللہ، اسی طرح لا الہ الا اللہ۔ اب اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ اب
جس طرف سے بھی اس کو پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 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 یعنی اس کی خوبصورتی اور کمال یہ ہے کہ یہ جس طرف سے بھی اس کو لکھیں گے آپ. اب اس کی زکوٰۃ تو پھر انشاءاللہ کسی اور وقت میں آپ کو بتائیں گے. فی الحال آپ کو اس کا طریقہ استعمال یہ بتاتے ہیں کہ اس کو 2 نقش آپ لکھ لیں، پاک صاف ہو کر، باوضو ہو کر، قبلے کی طرف منہ کر کے، خوشبو لگا کر، اگربتی لگا کر، اور پاک صاف کپڑے، پاک صاف جسم، لباس سارا کر کے، اور اس کو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ یہ 2 نقش لکھ لیں. ایک نقش کسی میٹھی چیز میں گھول کے اپنی بیوی کو، شوہر کو، جو بھی ناراض ہو یا کہنا نہ مانتا ہو تو اس کو یہ پلا دیں. اور دوسرا اس کے نیچے اس پہ لکھیں گے، یہاں پہ لکھیں گے مطلوب کا نام، بن یا بنتے، والدہ کا نام الحب، طالب، بن، والد، یا بن یا بنتے، عورت ہو تو بنتے اور مرد ہو تو بن لکھ کے، اور یہ لکھ کے، اور ایک اپنے پاس گلے میں ڈال لیں گے، اپنے پاس محفوظ رکھ لیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ لکھیں اور اس کے فوائد اور ثمرات اور برکات حاصل کریں. گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کر دیں. والسلام.